ہٹو بھائی ہٹو ہٹو ڈھکے لو مت بھی
کا کارواں نکلا صنم بیعت کا توڑوں گا یہ دل میں حوصلہ لے کر صنم بیعت کا توڑوں گا یہ دل میں حوصلہ دیکھ کرتا بوت باب عذاب بولے بہتر دیکھ کرتا بوت باب عذاب بولے بہتر جان ساروں کا ہے بہتر کارواں نکلا مدینے سے جو فرزند نبی کا کارواں نکلا جناب رومال میں اپنے جناب فاطمہ نے لے لیا رومال میں اپنے غم شبیر میں حماد جا اشک رواں نکلا مدینے سے جو فرزند نبی کا کارواں نکلا مدد کے واسطے جھولے سے اپنے نیم جان نکلا ماتمداران مظلوم کربلا سوگواران شہیدان دشت نینوا یقیناً آپ حضرات نے رات بھر نوحہ و ماتم کیا اور اس بے کس بیوی کو اس لٹے ہوئے گھر کا پرسہ نوحہ و ماتم کے ذریعے آپ نے رات بھر پیش کیا۔ اب اس کے بعد یہ تابوت کا سلسلہ شروع ہوگا جس کی زیارت آپ حضرات کریں گے۔ میں نے کبھی پڑھا تھا اور عموماً معاشرے میں آپ دیکھتے بھی ہیں، جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے اور صبح کا وقت قریب ہونے والا ہوتا ہے تو گھر سے میت کے نکالنے میں اور تابوت کے لے جانے میں ذرا زحمت کا احساس ہوتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صبح ہو جائے تاکہ تابوت نکالا جائے، مگر نہ جانے کتنا کیف اور کتنا غم و اندوہ ہے ان بے کسوں کے تابوت میں جو کربلا کے مقتل میں دین اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر چکے تھے۔ ابھی یہ تابوت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لائق صد مبارکباد ہیں میرے مولا حسین کے وہ اصحاب
جن کی قربانیاں اور جن کی وفاداریوں پر میرے مولا نے اتنا اعتماد کیا تھا کہ یہ فرمایا کرتے تھے جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے میرے بابا کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بھیا حسن کو بھی نہیں ملے، اور ایسے ساتھی میرے نانا پیغمبر اکرم کو بھی نہیں ملے۔ ظاہر ہے کہ میں ان 72 تابوت کے تعارف کے لیے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ آپ اتنی دیر تک سماعت کر سکیں گے، لیکن اتنا ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر 2 سیکنڈ بھی میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ تاریخ کے آئینے میں کبھی پہچاننے کی کوشش کیجئے گا اور پڑھیے گا۔ میرے مولا حسین 28 رجب کو مدینہ منورہ سے چلے، راستے میں مکہ معظمہ میں ٹھہرے، مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد کربلا کی راہ کی طرف آگے بڑھے۔ اس بیچ میں حسین کے کچھ چاہنے والے آئے اور کچھ حسین کے ساتھ چلنے والے، جنہیں حسین نے آمادہ کیا کہ وہ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ منشائے نفس مطمئنہ اور مرضی مولا شاید یہ رہی ہو کہ جو محضر شہادت وحی الہی یا الہام ربانی کے ذریعے حسین تک پہنچا ہے، محضر شہادت کے وہی اسماء اور وہی افراد، پاک و پاکیزہ ذاتیں اور مقدس شخصیتیں ہی محضر شہادت میں رہیں اور معرکہ قتال و جدال و معرکہ جہاد تک پہنچیں۔ یقیناً ان افراد نے حق وفا ادا کیا، اور اسی لیے میرا امام غیبت کے پردے میں رہنے کے بعد بھی وہ آواز دیتا ہے، یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، فنفوز فوزا عظیما۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی جب زیارت پڑھو تو اسی انداز سے زیارت پڑھو۔ میں اس تعارف کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، جن لاشوں کو میرا پیغمبر کا نواسا حسین کربلا کے مقتل سے اٹھا کے لایا ہے اور گنج شہیدہ میں رکھا ہے، سلام ان پاکیزہ لاشوں پر اور کرو رہا درود ان پاکیزہ مقدس میتوں کے لیے جو پیغمبر کے نواسے کے معصوم ہاتھوں سے اٹھائی گئی۔ یہ پہلا تابوت جو حضرت انس ابن حرث اسدی کا ہے، کربلا کی تاریخ کا یہ وہ مجاہد ہے جس نے اپنی قربانی کے ذریعے تاریخ کربلا اس انداز سے رقم کی ہے کہ آج اگر اس تاریخ کو مرتب کیا جائے تو تاریخ آگے بڑھتے بڑھتے ان شہداء اور ان وارثوں تک پہنچے گی۔ یہ تابوت آ رہا ہے حضرت انس ابن حرث اسدی کا، قبیلہ اسد کے لوگ، انہوں نے پیغمبر کے نواسے کی بڑی مدد کی ہے۔ اس تابوت کے بعد پیغمبر کے اس نواسے کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر جسے پیغمبر کے نواسے نے خط لکھ کے بلایا تھا، حبیب ابن مظاہر کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ قبیلہ بنی اسد کے تھے، آپ نے حق نصرت ادا کیا، تاریخ میں آج تک ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسرا تابوت حضرت مسلم ابن اوسج انصاری، انہوں نے تاریخ کے درمیان کربلا کے معرکے میں آواز دی ہے۔ یہ وہ قبیلے بنی اسد کے افراد ہیں جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں دنیا کو یہ بتایا قبیلہ کوئی چیز نہیں ہے، محبت اہل بیت ہو تو اس محبت کے نتائج دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسج اسدی کا تابوت ابھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا، جس کی آپ زیارت کریں گے۔ میرے آقا حسین سے اجازت لینے کے بعد کربلا کے مقتل میں آئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تاریخ نے لکھ دیا کہ یہ وہی مسلم ہیں جن کی شہادت کے بعد ان کا لال ان کی بیوہ کے ذریعے جب مقتل میں بھیجا جا رہا تھا تو آواز آئی تھی، اے بیوہ
تیرے لیے تیرے اس وارث کا غم کافی ہے۔ یہ مسلم ابن اوسج اسدی کا تابوت ابھی برآمد ہو رہا ہے، آپ حضرات اس کی زیارت کریں گے۔ یہ مسلم ابن اوسج اسدی امام کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے جن کا تابوت ابھی برآمد ہوا، اس کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آئے گا یہ میرے مولا حسین کا وہ رازدار اور قاصد ہے جو خط لے کے گیا تھا، جس کا نام قیس ابن مسہر اسدی ہے۔ یہ بھی قبیلہ بنی اسد کے تھے۔ ابن زیاد کے ظالموں نے یہ چاہا تھا کسی طرح اس خط کو مولا کے راز کو ظاہر کر دے، مگر یہ حسین کا چاہنے والا راز کو راز رکھے رہا، خط پھاڑ دیا مگر راز پر واقف نہ ہونے دیا۔ قیس ابن مسہر اسدی کا یہ تابوت ابھی برآمد ہو رہا ہے، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ زیارت کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے تابوت آگے بڑھتا جائے، زیارت آپ کرتے جائیں۔ اے مولا کے رازدار قیس ابن مسہر، تو قاصد بھی ہے، تو رازدار بھی ہے، تو اپنے ان تمام کاموں میں مولا کی محبتوں کا ثبوت بھی دے رہا ہے۔ راہ میں امام کا خط لیے ہوئے یہ ابن زیاد کے ظالموں کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ قیس ابن مسہر اسدی کا تابوت برآمد۔ اس کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آئے گا وہ مولا کی نماز کا محافظ ہے، ابو ثمامہ سلابی۔ یہ وہ امام کا چاہنے والا، جب میرا مولا نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوا تو ایک دفعہ آواز دی، اب نماز خود نہ پڑھوں گا، اپنے آقا کی نماز کا محافظ بنوں گا۔ ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ کا یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے، محافظ نماز امامت، امام کی نمازوں کا بچانے والا۔ تیر کھا گیا مگر اپنی زندگی کو امام پر قربان کر گیا۔ اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، یہ بھی امام کا رازدار ہے، بریر حمدانی۔ یہ وہ امام کا چاہنے والا ہے، شب کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں میرے مولا کا ساتھی۔ جب امام شب عاشور نکل رہے تھے تو روایات کے اعتبار سے بریر حمدانی بھی تھے، یا بعض روایتوں میں ہلال کا تذکرہ ہے۔ یہ تابوت آپ بریر حمدانی کا برآمد ہوگا۔ مولا نے بہت سی باتیں ان بریر سے بیان کی تھی۔ قبیلہ حمدان ہمیشہ سے آل محمد کا چاہنے والا اور محبت کرنے والا رہا ہے۔ بریر حمدانی کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسا امام کا چاہنے والا عابس ابن شبیب شاکری، یہ امام کا وہ چاہنے والا ہے جس نے کربلا کے مقتل میں، کربلا کے میدان میں غلامی کی زندگی کے باوجود امام پر قربان ہونے کا عظیم ترین جذبہ اور حوصلہ رکھتا تھا۔ امام سے اجازت بھی لی، امام نے سینے سے لگا کے اجازت دی، جاؤ میرے چاہنے والے، جاؤ جاؤ مجھ سے محبت کرنے والے، جاؤ اور تم کربلا کے مقتل میں جا کے وہ درجہ حاصل کرو جو تاریخ کربلا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ تابوت عابس ابن شبیب شاکری کا ہے جس کی ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ اس کی زیارت میں مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آئے گا وہ حنظلہ ابن اسعد کا ہے، یہ بھی امام کا سچا چاہنے والا، یہ تنہا امام کا ناصر نہیں ہے، امام کے پدر بزرگوار مولا کائنات کے زمانے سے چلا آنے والا، نصرت و محبت کا جذبہ رکھنے والا، یہ امام کے ساتھ کربلا کے مقتل تک آیا ہے اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تابوت برآمد ہو رہے ہیں۔ عبد الرحمن رجی کا یہ تابوت ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس تابوت کی آپ زیارت کریں گے۔ چاہنے والا اور محبت کی منزلوں پر فائز رہنے والا میرا یہ امام کا چاہنے والا
اس انداز سے کربلا کے مقتل میں آیا ہے کہ حسین بار بار اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، بار بار امام کی زبان پر دعا کے فقرے آ رہے تھے۔ تابوت برآمد ہوگا، سیف ابن حرس کا، یہ بھی امام سے محبت کرنے والے کربلا کے مقتل میں آئے تھے، کچھ ذرا راستے میں آئے اور امام سے ملاقات کی، امام نے اپنے ساتھ رکھا، کہا یقیناً یہ تمہارا مرتبہ ہے، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے۔ تابوت اب برآمد ہوگا، عمرو ابن عبداللہ انداز سے کربلا کے مقتل میں آیا ہے کہ حسین بار بار اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، بار بار امام کی زبان پر دعا کے فقرے آ رہے تھے۔ تابوت برآمد ہوگا، سیف ابن حرس کا، یہ بھی امام سے محبت کرنے والے کربلا کے مقتل میں آئے تھے، کچھ ذرا راستے میں آئے اور امام سے ملاقات کی، امام نے اپنے ساتھ رکھا، کہا یقیناً یہ تمہارا مرتبہ ہے، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے۔ تابوت اب برآمد ہوگا، عمرو ابن عبداللہ حمدانی کا میں نے عرض کیا، قبیلہ حمدان آل محمد سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا تھا۔ عمرو ابن عبداللہ کا تابوت برآمد ہوا، آپ نے زیارت کی، جنادہ ابن حرس کا تابوت ابھی آپ کے سامنے آئے گا، نصرت حسین میں قربانی دینے والا یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس قبیلے کو ہمیشہ اہل بیت سے محبت اور عقیدت رہی۔ یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے اور آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں۔ تابوت اب اس کے بعد برآمد ہوگا، جنادہ ابن حرس کا تابوت، بعد میں مجمع ابن عبداللہ کا تابوت، ان کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، مگر امام کی خدمت میں جب آئے تو ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں صرف قربانی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام رہے جنہوں نے دین اسلام کی نصرت کی ہے۔ اس کے بعد تابوت حجاج ابن مسروق کا ہے، یہ وہ عظیم مجاہد ہے امام کا، وہ چاہنے والا ہے جو کسی وقت میں مؤذن رسول بھی کہلاتا تھا، مؤذن مولائے کائنات بھی تھا، آواز اذان اس کی مشرق و مغرب میں گونجا کرتی تھی۔ اس نے امام کے نصرت میں اپنی جان دی، دین اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی پیش کی۔ حجاج ابن مسروق کا تابوت برآمد ہوا، اس کے بعد تابوت آئے گا آپ کے سامنے عمرو ابن قرظہ کا، یہ امام کا وہ سچا دوست اور سچا صحابی ہے جس کے لیے امام بار بار یہ کہا کرتے تھے اگر میرے ساتھ یہ رہنے والا میرا ساتھ دیتا ہے تو یہ سمجھو یہ محبت کی منزلوں پہ گامزن ہے۔ تابوت برآمد ہوگا، عبد الرحمن ابن عبد الرب کا، یہ یقیناً امام کا سچا دوست، امام کا صحیح چاہنے والا اور محبت کی منزلوں پر گامزن اور فائز ہے۔ یہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں، آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں، یقیناً وہ جذبہ قابل قدر ہے جو اتنے تابوتوں کی زیارت ایک وقت میں کر رہا ہے۔ جنادہ ابن کعب کا تابوت ابھی برآمد ہوگا، آپ اس کی زیارت کریں گے۔ ابن کعب کے بیٹے، یہ تاریخ میں یادگاری ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کی تھی کہ حسین کے بھی فدائی رہے، آل محمد کے بھی فدائی ہوں۔ جنادہ ابن کعب کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اب یہ تابوت آئے گا عمرو ابن جنادہ کا، یہ دونوں باپ بیٹے کربلا کے مقتل میں اپنی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوئے تاکہ حسین کی بارگاہ میں کہہ سکے آقا اگر آپ نے قربانی دی ہے، آپ کے جوان بیٹے نے قربانی دی ہے تو ہم باپ بیٹوں نے کربلا کے میدان میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ تابوت برآمد ہوگا، نعیم ابن عجلان کا تابوت، یہ قبیلے بجیلہ سے تعلق رکھتے تھے، امام کی محبت اور دین اسلام کی نصرت میں قربانی دینے کے لیے راستے میں ساتھ ہوئے، امام کے ساتھ ساتھ رہے، کربلا کے مقتل تک آئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، اپنی قربانی مقتل کربلا میں پیش کر دی۔ تابوت سعد ابن حرس کا
برآمد ہوگا ابھی آپ زیارت کریں گے۔ یہ زیارت سعد ابن حرب کے تابوت کی ہے، اور بہترین مجاہد، انتہائی وفادار امام کا چاہنے والا یہ تابوت برآمد ہوا۔ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جو تابوت آئے گا وہ زہیر ابن قین کا تابوت ہے۔ یہ بھی مولا کی نماز کا محافظ تھا۔ سعید و زہیر یہ دو امام کے چاہنے والے جب امام نماز ادا کر رہے تھے کھڑے ہو گئے، کہا تیر اپنے سینوں پر روک لیں گے، تلواریں اپنے بازوؤں پر روک لیں گے، مگر اپنے آقا کی نماز بچا لیں گے۔ زہیر ابن قین کا تابوت برآمد ہوا۔ سچا امام کا چاہنے والا، محبت کی منزلوں پر فائز، مودت کی راہوں سے گزرنے والا زہیر قین کا تابوت برآمد ہوا۔ تابوت اب برآمد ہوگا سلمان ابن مضارب کا تابوت، اور عظیم تابوت ہے یہ، امام کا سچا چاہنے والا تھا۔ آگے تابوت آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سعید ابن عمرو کا تابوت ابھی برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے۔ خدا ان جذبوں کی قدر کرتا ہے، ان محبتوں کی منزلوں پر فائز ان انسانوں کے محبتوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ تابوت ابھی برآمد ہوگا عبداللہ ابن بشیر کا تابوت۔ یہ امام کا وہ بہترین چاہنے والا ہے جو اپنے خانوادے سے الگ ہو کے، خاندان سے الگ تھلگ زندگی بسر کر کے امام کی محبت میں قربانی دینے کے لیے آیا۔ تابوت یزید ابن زیاد کندی کا برآمد ہوگا۔ قبیلہ کندہ امام کی محبت میں بڑی قربانیاں دے چکا ہے۔ اسی میں ایک یزید ابن زیاد کندی بھی ہیں، وہ کربلا کے مقتل میں امام کے ساتھی ہوئے، قربانی پیش کی۔ اس کے بعد تابوت حرب ابن امرؤ القیس کا برآمد ہوگا۔ امرؤ القیس شاعر بھی تھا، امرؤ القیس امام کا چاہنے والا بھی تھا، امام سے محبت کرتا تھا۔ اسی قبیلے کی بی بی رباب کہلاتی تھی، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حرب ابن امرؤ القیس کا یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ آپ زیارت میں مصروف ہیں، خدا ان زیارتوں کو قبول کرے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ وہ بی بی جو اپنے لال کا جہاں ماتم ہوتا ہے آ جاتی ہے۔ تابوت ظاہر ابن عمرو کا برآمد ہوگا اور آپ زیارت کریں گے۔ وہ تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ میں کبھی سوچا کرتا ہوں یہ جو اتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، کاش اس میں 1/10 بھی کربلا کے مقتل میں رہے ہوتے تو میرے آقا حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لاشیں نہ اٹھانے پڑتے۔ بے کس میرا آقا اپنے مظلوم ہاتھوں، معصوم ہاتھوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا۔ ظاہر ابن عمرو کا تابوت برآمد ہوا، بشر ابن عمرو کا تابوت۔ یہ دونوں بھائی ہیں، ایک قبیلے، ایک خاندان، ایک ماں باپ کی اولاد، دونوں امام پر قربانی دینے کے لیے آئے۔ بشر ابن عمرو کا تابوت، پھر اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا عبداللہ ابن عمرو غفاری کا یا عبداللہ ابن عروہ غفاری کا تابوت۔ قبیلہ غفار امام سے محبت کرنے والا قبیلہ تھا۔ ابو ذر غفاری اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عروہ غفاری کا تابوت برآمد ہوا۔ اس کے بعد تابوت ایک ایسے غلام کا تابوت ہے، ابو ذر کے غلام تھے، ابو ذر نے میرے چوتھے امام کے حوالے کیا تھا، جان ابو ذر کے غلام۔ اور جب امام سے اجازت لے کے چلے تھے 3 فقرے کہے تھے، آقا کیا اس لیے اجازت نہیں ملتی کہ میرے خون میں وہ خوشبو نہیں ہے، میرا قبیلہ بلند نہیں ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے، خوشبو نہیں آتی۔ آواز دی، اے میرے غلام یہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے جون غلام ابو ذر غفاری۔ تابوت عبداللہ ابن عمیر کا برآمد ہو رہا ہے، آپ زیارت کریں گے۔ عبداللہ ابن عمیر ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایسا خانوادہ تھا جو خانوادہ ہمیشہ سے عظمتوں کا مالک تھا۔ تابوت عبداللہ ابن عمیر کا برآمد ہو رہا ہے۔
آپ زیارت کر رہے ہیں، خدا زیارتوں کو قبول کرے۔ اس کے بعد عبدالاعلیٰ ابن یزید کا تابوت برآمد ہوگا۔ یہ بھی امام کے سچے وفادار ساتھی تھے، مقتل کربلا میں ساتھ ہوئے، قربانی دی۔ تابوت اب اس کے بعد برآمد ہوگا۔ سالم ابن عمر کا تابوت، یہ بھی امام کے وہ محب تھے، وہ وفادار ساتھی تھے جنہوں نے قربانی دینے کا حق ادا کر دیا۔ سالم ابن عمر کا تابوت برآمد ہوا، آپ نے زیارت کر لی۔ اب اس کے بعد قاسم ابن حبیب کا تابوت، جو امام کے وفادار ساتھی تھے، مقتل کربلا میں قربانی دی، لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، پامال لاشیں کربلا کے مقتل میں پڑے رہے۔ اس کے بعد زہیر ابن سلیم کا تابوت برآمد ہوگا، آپ اس کی زیارت کریں گے، زیارت سے خدا مشرف کرے۔ نعمان ابن عامر کا تابوت ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ امام کے وہ سچے چاہنے والے اور وفادار دوست تھے، قربانی دیتے دیتے آخری مرحلے تک امام کو یاد کیا۔ تابوت یزید ابن سبیت کا برآمد ہوگا۔ یہ امام کے وہ محب تھے اور محبت کی منزلوں پر اس درجہ فائز تھے کہ تاریخ آج تک ان کا نام رقم کرتی چلی جا رہی ہے۔ محبت کا انداز بار بار امام کے لیے فقر ارشاد فرماتے تھے۔ یہ یزید ابن سبیت کا تابوت، اس کے بعد عامر ابن مسلم کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، آپ اس کی زیارت کریں گے۔ یہ زیارت اس رات کے اندھیرے میں صبح سے قریب ہونے والے وقت کے درمیان ہو رہی ہے۔ اب تابوت برآمد ہوگا۔ سیف ابن مالک کا تابوت، امام کا چاہنے والا، کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کے ذریعے تاریخ اسلام کو حفاظت اور محفوظ کرنے کی منزل تک پہنچانے والا سیف ابن مالک کا تابوت گزرا، آپ نے زیارت کی، آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا جابر ابن حجاج کا تابوت، یہ بھی امام کا وہ دوستدار ہے، امام کا وہ محب ہے، امام کا وہ وفادار ہے جس نے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے رہ کے امام کی بھوک اور پیاس کا ساتھ بھی دیا اور دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ سیف ابن مالک کا تابوت آپ کے سامنے آیا اور آپ زیارت کر رہے ہیں۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، جابر ابن حجاج کا تابوت گیا، پھر اس کے بعد مسعود ابن حجاج، یہ دونوں بھائی تھے جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بھائی ہونا اور ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ کے لیے حفاظت کے واسطے قربانی پیش کرنا اور ہوتا ہے۔ اب تابوت آئے گا، عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت، یہ امام کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، خاندانی اور نسلی محبت کرنے والے اور سچی عقیدت رکھنے والے عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت۔ بعد میں بکر ابن حی کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اور آپ اس تابوت کی زیارت کریں گے۔ یہ بکر ابن حی امام کے چاہنے والے بھی تھے۔ تابوت برآمد ہوگا عمار ابن حسان طائی کا تابوت، یہ حسان یہ پیغمبر کے دوستدار بھی تھے، مولا کے چاہنے والے بھی تھے اور اپنے فرزند کی تربیت محبت اہل بیت کے انداز پر کی تھی، جو امام کے ساتھ کربلا کے مقتل میں آئے اور اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ بعد میں تابوت آ رہا ہے زرغامہ ابن مالک کا تابوت، یہ امام کے وہ دوست اور وہ چاہنے والے ہیں، قربانی دیتے دیتے امام کی طرف نگاہیں لگی ہوئی تھیں، امام دیکھ رہے تھے، کھلی آنکھوں کو دیکھا، امام کی جانب نگاہ کر کے اشاروں سے کہا فرزند زہرا میرا سلام لے لو، میں قربانی پیش کر کے کربلا کے مقتل سے جا رہا ہوں۔ تابوت کنانا ابن عتیق کا بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اور آپ اس کی زیارت میں مصروف ہوں گے۔ یہ تابوت مردوں کے درمیان سے بھی گزر رہا ہے، عورتیں بھی اس تابوت کی زیارت کر رہی ہیں۔ خدا را اس کے احترام، اس کے تقدس اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھیے گا۔ کنانا ابن عتیق کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد عقبہ ابن سلط کا تابوت آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بھی بڑی محبت کرنے والے فرد تھی، یہ محبت کے درجے پر اس طرح فائز تھے کہ آج تک برابر تذکرے میں لکھا جاتا ہے ایسا محبت کرنے والا آخری سانس تک محبت کا حق ادا کر رہا تھا۔
اب میں اس کے بعد کیسے آپ کے سامنے وہ لفظ یاد کرا دوں جو مقتل کربلا تک حسین کو لایا تو ہے، مگر شب عاشور آتے آتے مزاج بدلنے لگا اور صبح عاشور میرے آقا کی خدمت میں آیا۔ یہ حر ابن زیاد یزید ریاحی کا تابوت، یہ امام کا وہ چاہنے والا صبح عاشور آیا۔ امام نے کلیجے سے لگا کے کہا اور تیری ماں نے بڑا اچھا تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، دنیا میں نیک بخت آخرت میں نیک بخت۔ حر ابن یزید ریاحی کا تابوت گزرا، آپ نے زیارت کی۔ اب کیسے آپ سے کہوں، اور اپنی قربانی دینا آسان ہے مگر جوان بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ تابوت علی ابن حر ریاحی کا ہے جسے باپ اپنے ساتھ لایا تھا، اور جب اس جوان کے لاشے پر میرا آقا حسین پہنچا تھا تو حر نے پہنچ کے کہا تھا آقا آپ آ گئے، کہا جوان کا دم نکلتے ہوئے کوئی باپ نہیں دیکھ سکے گا۔ علی ابن حر ریاحی کا تابوت گزرا، اس کے بعد تابوت ہے جب اللہ ابن علی شیبانی کا، یہ تابوت آپ اس کی زیارت کریں گے۔ سچا دوستدار، انتہائی محب، محبت کی منزلوں پر فائز۔ پھر آپ کے سامنے تابوت آئے گا قناب ابن عمر کا تابوت، اور یہ ایسا مجاہد اور ایسا راہ خدا کا شہید ہے جو برابر محبت حسین میں قربانی دیتا رہا۔ اس کے بعد تابوت آئے گا عبداللہ ابن یقطر کا تابوت، یہ امام کے چاہنے والے، یقطر نے اپنی اولاد عبداللہ کو پالا، پال کے محبت حسین کا دل دادا بنایا، شہدائے آل محمد بنا کے کربلا کے مقتل تک پہنچایا۔ اس کے بعد اصحاب حسینی کی آخری فرد، اصحاب حسینی کی آخری فرد کا تابوت، یہ وہ ہے جو ابھی کچھ دنوں پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا ہے، ماں اور زوجہ کے ساتھ کربلا کے مقتل سے گزر رہا تھا کہ پیاسوں کا قافلہ دیکھا، بے کس افراد کو دیکھا، ننھے بچوں کو دیکھا، ماں نے بیٹے کو روک دیا۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کا تابوت، کربلا میں شہید ہونے والا، یہ امام کا سچا دوستدار خود بھی شہید ہوا، اور بعض روایات کے اعتبار سے وہ زوجہ بھی اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اس طرح مقتل میں آئی کہ دشمنوں کے حملے کا نشانہ بن گئی۔ اصحاب حسینی پر، انصار حسینی پر ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام۔ اے حسین کے چاہنے والوں، ہمارے اس جذبے کی قدر کرنا، ہمارے اس حوصلے کو یاد رکھنا۔ ہم نے رات کی تاریکی میں تابوت آپ کا اٹھایا، گواہ رہیے گا۔ اب اس کے بعد لفظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے، میں کیا آپ سے کہوں۔ بنی ہاشم کے افراد جنہوں نے قربانی دی، مسلم کی اولاد، عقیل کی اولاد، مولا کائنات کی اولاد، یہ بنی ہاشم کے افراد قربانی دینے کے لیے مقتل میں آئے۔ جناب عقیل مولا کے بھائی، ان کے فرزند جناب جعفر ابن عقیل کا تابوت ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ بنی ہاشم کی فرد ہے نا، بنی ہاشم سے میرا مولا حسین بھی تھا، اس طرح نسلی رابطہ۔ اور جب یہ تابوت آ رہا ہو تو تھوڑا احترام بھی نظر میں رکھیے گا۔ عقیل وہ میرے مولا علی کے بھائی ہیں جنہوں نے قربانی اپنی بھی دی ہے، اپنی اولاد کو آمادہ کیا ہے۔ جعفر ابن عقیل کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے اور آپ زیارت میں مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل، یہ جناب جعفر کے بھائی تھے۔ عقیل نے اپنے 3 بیٹوں کو کربلا کے مقتل میں بھیجا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، زیارت کریں گے۔ اس کے بعد محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، آپ زیارت میں مصروف ہوں گے۔ اب اس کے بعد
میں آپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ عقیل کے لال مسلم کے دونوں فرزند، ان کے تابوت آپ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت محمد ابن مسلم کا تابوت کربلا کے مقتل میں ظاہراً نہ تھے، مگر کربلا کے قربانی میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ بچے تھے، باپ سے بچھڑ گئے تھے، کوفے کے اس غیر آباد علاقے میں یہ دونوں بھائی تھے۔ ابن زیاد کے ظلم نے محمد کو بھی شہید کیا۔ محمد ابن مسلم کا تابوت گزرا، اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم، یہ جناب مسلم کے فرزند، دوسرے فرزند جو ساتھ ساتھ تھے۔ میں آپ سے کیسے کہہ دوں کہ جب بیوہ کربلا سے اس کوفے کے دربار کی جانب چلی ہے تو اپنے وارث کا سر دیکھ کے یہی پوچھا تھا، اے میرے مالک، جو بیٹی تو نے مجھے دی تھی وہ میں اپنے ساتھ لائی ہوں، میرے دونوں بچے کیا ہوئے؟ عجب نہیں کٹے سر سے آواز آئی ہو، اے بی بی تیرے بچے بچھڑ گئے۔ میں اپنے بچوں کو روتا رہا۔ تابوت محمد ابن عبداللہ ابن جعفر کا تابوت، جناب جعفر کی اولاد عبداللہ، ان کے فرزند محمد، ماں جناب زینب کبریٰ اور محمد، یہ دونوں بچے کربلا میں حسین پر قربان ہوئے۔ زینب نے قربانی دی۔ محمد ابن عبداللہ ابن جعفر کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب تابوت آئے گا جس کی آپ زیارت کریں گے، وہ تابوت حضرت عون ابن عبداللہ، یہ محمد کے بھائی عون، یہ دونوں امام حسین کے بھانجے جنہیں زینب نے رات بھر تیار کیا تھا۔ اے میرے بچوں، اکبر سے پہلے قربانی دے دینا، میرے بچوں قاسم سے پہلے قربان ہو جانا۔ یہ عون ابن عبداللہ کی قربانی۔ پھر میرے مولا حسن کے فرزند حضرت عبداللہ ابن حسن کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ میرے مولا حسن نے بھی جاتے جاتے اپنے بچوں کو آمادہ کیا تھا، جب میرا بھیا عالم غربت میں آ جائے اور اس جگہ یہ کو تنہا ہو جائے، میرے بچوں میرے بھائی پر قربان ہونے سے گریز نہ کرنا۔ یہ عبداللہ ابن حسن کا تابوت آپ کے سامنے ہے، آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب میں وہ تابوت آپ کو بتاؤں۔ میرے مولا حسن کا وہ لال چلتے چلتے جس کے بازو پا میرے آقا نے تعویذ باندھا تھا، اگر میرا بھیا اجازت نہ دے، میرے لال مصیبت کے وقت میں تعویذ کھول کے پڑھنا۔ جب حسین نے اجازت نہ دی، تعویذ کو قاسم نے کھول کے پڑھا، امام کی خدمت میں لائے، امام نے بھائی کی تحریر دی، دیکھی لبوں سے لگایا، بوسہ دے کے آواز دی، میرے لال تیرا چچا بے کس ہو گیا۔ حضرت قاسم ابن حسن کا تابوت، اس کے بعد حضرت ابو بکر ابن حسن کا تابوت آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بھی میرے دوسرے امام کا فرزند اور تابوت اس کا آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ پھر میرے مولا علی، آپ نے بھی 4 فرزند ام البنین کے حوالے سے آپ نے کربلا کے مقتل کے لیے بھیجے تھے، کہا تھا میرے لال حسین کے ناصر بنیں گے۔ تابوت آ رہا ہے، حضرت ابو بکر ابن علی کا تابوت، یہ امام کے وہ چاہنے والے بھائی بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں۔ تابوت برآمد ہوا۔ پھر حضرت جعفر ابن علی کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، یہ بھی میرے مولا کا فرزند اور میرے مولا حسین کا بھائی، قربانی دی ہے۔ اب اس کے بعد تابوت حضرت عثمان ابن علی، یہ بھی میرے مولا کے فرزند ہیں اور ان کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، آپ زیارت کریں گے، خدا ان زیارتوں کو قبول کرے۔ اب اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں، ایک اور فرزند حضرت عبداللہ ابن علی،
عمر کم تھی، سن کم تھا، مگر کربلا کے مقتل کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ یہ قربانی دی اور تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ زیارت سے مشرف ہوں گے۔ جلدی جلدی یہ تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے پاس 4-5 اور شبیہیں رہ گئی ہیں، میں آپ کو سنا دیتا، مگر اس کے سنانے سے پہلے مجھے چند لفظیں کہنا پڑیں گی۔ اس کے بعد جو تابوت آئے گا، نئی قسم ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کسی ہماری کے جلوس میں کسی مقام پر جناب عباس کا تابوت نکالا جاتا ہو، تابوت نکالا جاتا ہو۔ آپ نے تابوت نکالا، میں سوچا کرتا تھا تابوت کیوں نہیں نکالا جاتا، شاید راز یہ رہا ہو میرے آقا حسین سے کہا تھا بھیا میرا لاشا نہ اٹھانا، ٹوٹی کمر، جوان بھائی کا لاشا تم سے اٹھایا نہ جائے گا۔ یہ تابوت آ رہا ہے، میرے مولا عباس کا تابوت، مگر عباس کا تابوت نامکمل رہ جائے گا اگر اس کے ساتھ علم عباس نظر نہ آئے۔ میرے آقا کا علم اگر نہ دکھائی دے تو میرے عباس کی زندگی ناتمام رہ جائے گی۔ علم عباس، وفائے عباس کی آخری منزل، جسے سنبھال کے جناب عباس نے رکھا تھا۔ چند منٹ سنیے، میں اب یہ گفتگو ختم کرنے والا ہوں، مگر علم جب آ رہا ہو آپ کی نگاہوں کے سامنے، یا تابوت جناب عباس کا آئے، میں نے ترتیب دیا ہے آگے آگے آگے، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے۔ اے وباؤں کے شہر، اے فرات کے کنارے اپنے شانوں کو قلم کرانے والے عباس، اب تو دیکھ رہے ہو گے نا تمہارے شانے قلم ہوئے تھے، علم زمین پہ آیا تھا، مگر چاہنے والوں نے تیرا علم اٹھا لیا۔ میرے آقا یہ عہد ہے زندگی بھر، تیرا علم اب کبھی زمین پہ نہ آنے دیں گے۔ میرے آقا کا علم گزرا، آپ نے زیارت کی، سنو گے عزیزو، سنو گے عزیزو، کیسے سناؤں؟ یہ سب قربانیاں وہ ہیں جو جوانوں کی قربانی ہیں، مگر ایک بڑی چھوٹی مگر بہت بڑی قربانی ہے، ننھے شیرخوار کی قربانی۔ وہ حسین کا لال جو مدینے سے حسین کے کانوں میں کچھ کہنے کی بنا پر حسین کی آغوش میں آیا تھا، اور اب کربلا کے میدان میں آتے آتے 6 مہینے کا لال، 6 ماہ مجاہد، ماں کی آغوش میں رہنے والا، جھولے میں جھولنے والا، اے میرے اصغر، اے رباب کی جان، اے ماں کی گود میں رہنے والے، ان بے کسوں کا سلام لو، ان چاہنے والوں کا سلام قبول کر لو۔ تابوت، اصغر کا تابوت، اس کے ساتھ جھولا ہے میرے شیرخوار کا جھولا، جھولا جو ماں کے لیے سکون کا ذریعہ تھا، وہ جھولا بھی لٹ گیا۔ ہائے رباب، کیسے اسے تسکین ہوتی رہی ہوگی، کیسے سکون ملتا رہا ہوگا۔ آپ نے زیارت کی، سن لو گے، یہ کڑیل جوان کا تابوت ہے جو سامنے آ رہا ہے، یہ حسین کا وہ لال، صورت سیرت رفتار و گفتار و کردار میں میرے پیغمبر سے مشابہ، یہ اکبر کا تابوت۔ زندگی میں کہیں تابوت نہیں نکلتا، مگر ہائے اکبر، جب خیمے سے نکل رہے تھے بیویاں گھیر لیتی تھی، اے میری ماں اور بہنوں، 18 برس کا کڑیل جوان، اس کا تابوت زیارت کر لو، یہ تابوت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نہیں بس عزیزو، بس زحمت ختم کر رہا ہوں، مگر کیسے ختم کروں جب تک وہ باوفا گھوڑا جو میرے آقا کی سنانی لایا تھا، وہ ذوالجناح
میرے آقا کو سوار کر کے لے گیا تھا، جس کے قدموں سے لپٹ کے سکینہ نے کہا تھا میرے بابا کے وفادار گھوڑے میرے بابا کو لانا، مگر جب لوٹ کے آیا تو پیشانی خون میں رنگے ہوئے سکینہ در خیمہ پر بیٹھی ہوئی آگے بڑھی، اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے ذوالجناح اکیلا چلا آیا، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ زبانِ بے زبانی، اے بی بی یتیم ہو گئی بی بی، اب تیرا بابا نہ آئے گا۔ سنانی سن لیا نا آپ نے؟ نکال لو تابوت اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے نکال لو، یہ میرے مولا حسین کا تابوت، جس کا تابوت کربلا میں بیٹا نہ اٹھا سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، اے میرے آقا حسین میرا سلام لو، اے میرے آقا، اے میرے آقا۔ بس عزیزو ختم کر دیا، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ شہزادی قبول کر لیجئے پرسہ، اصحاب حسینی کا پرسہ، آپ کے عزیزوں کا پرسہ، یہ بے کس، یہ چاہنے والے، یہ ماتم داران، یہ نوحہ گزاران، یہ شہیدان کربلا کے رونے والے، اس رات کے سناٹے میں بی بی آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ بی بی سلام لو، قاسم کا سلام، پرسہ قاسم کا، اکبر کا پرسہ، تیرے بیٹے حسین کا پرسہ۔ اے بی بی اب تو بقی چھوڑ کے آ گئی ہوگی، اب تو یہی گئی ہوگی، میرے حسین کے سب چاہنے والوں کے جنازے کربلا کے مقتل میں نہ یہاں اٹھا سیاح تیری دنیاوی ماں قافلے کے آگے پائے حسین کی صدائے بلند کر رہی ہوگی۔ یہ تو گوار مظلوم کربلا شہدائے کربلا کے ہم محسوس ماتم ہے، ترسیم کہتا ہے میرے ماں اور تازیانوں کے نشان، کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، بہتا ہوا لہو، جلا ہوا دامن بابا میں رونے نہ دیا گیا۔ آج اسی شہزادی کے پلاوانوں سلام کربلا والو، اے خدا والو 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 سلام کربلا والو۔
کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، 72 اے خدا والو سلام کربلا والو، 72 ہے خدا والو سلام کربلا والو، انجمن سے شادیہ مقاب نشینوں سے سوگواروں کا غریب دے